السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر قرآن پاک کے ترجمے کی تفسیر سمجھنے اور اسلامی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے والے ہفتے میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، منافقوں کے بارے میں بیان کیا کہ منافقوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور وہی منافقین جب دشمنان اسلام کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یعنی اتنی گندی فطرت تھی ان منافقوں کی، چھپے کافروں کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو انہوں نے ڈھکوسلے بازی کی تھی اس کا بیان بھی قرآن نے بیان فرما دیا کہ منافقوں کا حال کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں یار، اگر مسلمان نہ ہوتے تو تمہارے پاس کیسے آتے، نبی کی اقتداء میں نماز کیسے پڑھتے، ہم جنگ میں کافروں کے خلاف لڑنے کیسے جاتے، ہم مسلمان ہیں۔ مطلب صحابہ کرام کے درمیان بھی ان کی اس حرکتوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی تھی، جس کی صفائی کے لیے وہ لوگ جو ہے تو مسلمانوں سے کیا کہتے، ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی دشمنان اسلام کے پاس جاتے تو کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ بڑا عجب معاملہ تھا۔ انما نحن مستہزئون، جب وہ پوچھتے کہ جب تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے نبی کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو اگر تم ہمارے ساتھ ہو۔ منافقین اور دشمنان اسلام جب ان سے پوچھتے منافقوں سے تو وہ کہہ دیتے کہ یار تم یہی تو سمجھتے نہیں ہو، ہم ان کا مذاق اڑانے جاتے ہیں، ہم ان کا راز لینے جاتے ہیں، ہم ان کے درمیان انہی میں لڑائی کروانے جاتے ہیں۔ کون ایمان لایا ان پر، کائے ایمان لائے گا ان پر، پاگل ہیں ہم جو ایمان لائیں گے ان پر، بے وقوف ہیں جو ہم ایمان لائیں گے ان پر۔
تم جو پوچھ رہے ہو کہ جب ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے پاس جاتے کیوں ہیں، تو اس کا جواب کیا دیتے وہ، ہم ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق کرنے جاتے ہیں، ہم ان کی مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت ہے کہ اللہ ان کا استہزاء فرماتا ہے جیسا ان کی شان کے لائق ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استہزاء مانے ہنسی، ہنسنا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے رہیں۔ اب فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں متقیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، اور اس کے بعد کھلے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا، اس کے بعد چھپے کافروں یعنی منافقین کے بارے میں بیان فرمایا، اور وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ان کی حرکتیں کیا ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے بیان فرما دیتا، اور قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ نے اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں منافقین کرتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ منافقین۔ ہدایت کے بدلے کیا خرید لی انہوں نے؟ گمراہی کو خرید لیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر، ان پر ایمان لا کر، ہدایت پا کر بھی انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور کیا خرید لیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ اور اگر انہوں نے گمراہی کو نہ خریدا ہوتا تو یہ دشمنان اسلام کے پاس جا کر ان سے نہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی کسی سے نہیں کہی کہ ہم تو یوں ہی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نہیں، اس لیے نہیں کہی کہ یہ مخلصین میں سے تھے، یہ حضور کے سچے صحابی تھے، اور جو مکار تھے ایمان لے آئے تھے دکھانے کے لیے، ان کی یہ حرکتیں تھی کہ وہ حضور کے صحابہ کے پاس آتے تو مکاری کرتے ہوئے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دشمنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب پوچھتے تو کہتے ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی۔ اب اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر کے سمجھا رہا ہے، مثلہم، ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ کیا؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، ما حولہ، فلما اضاءت ما حولہ، تو اس آگ کے ارد گرد جب سب جگمگا اٹھا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ یعنی ان کی مثال یہ ہے، منافقین کی مثال کے بارے میں فرمایا، ان کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے آگ روشن کی یعنی ایمان لے آئے، جب ایمان لائے تو سمجھ لو انہوں نے کیا کیا؟ آگ کو روشن کر دیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر ایمان لانے کی وجہ سے ان کا ارد گرد ان کی زندگی چمکنے لگی، اور اسی بیچ میں انہوں نے مکاری کی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے نور کو، ان کی جو آگ کی روشنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی روشنی کو بالکل بجھا دیا۔ ایمان کی وجہ سے ان کا آس پاس ان کا وجود جگمگانے والا تھا، جگمگا رہا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی خاطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے
اس آگ کو جس سے پورا ایریا جگمگا رہا تھا اس کو کیا کیا دیا رب نے؟ بجھا دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. پھر اللہ نے انہیں کہاں چھوڑ دیا؟ اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوجھتا. یعنی اندھیرے میں بھیانک قسم کا اندھیرا ہو اور وہاں پر آدمی روشنی پانے کے لیے، راستہ پانے کے لیے آگ جلائے اور آگ جل رہی ہو، اس سے پورا ایریا جگمگا جائے، اس کو بھی تسلی ہوگی کہ یار اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا اس کی روشنی میں ہم کو کچھ اور بھی ملے گا. اور اچانک وہ آگ بالکل بجھ جائے. روشنی کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک لگتا ہے. ابھی روشنی میں بڑا اچھا لگ رہا، اچانک لائٹ گول ہو جائے تو بڑی ڈینجر ٹائپ کا اندھیرا. اللہ نے وہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھین لیا اور انہیں اندھیریوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا، انہیں کچھ نہیں دیکھتا. سم بکم عمی، بہرے گونگے اندھے. فہم لا یرجعون، تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں پلٹ کر. یعنی اے حبیب ان کا حال یہ ہے کہ یہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہر وقت یہ کوشش کرتے کہ یہ جو منافقین ہیں مخلصین بن جائیں، ان کی صفت نفاق ختم ہو جائے اور یہ خالص مومن بن جائیں. اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ انہیں سمجھاتے، انہیں تاکید کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی کے پیارے صحابہ آپ کا یہ کوشش کرنا بھی بیکار ہے، اس لیے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. بہرا گونگا اندھا آپ کیا دیکھے گا، کیا سنے گا، کیا سمجھے گا؟ بہرا ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، گونگے ہیں کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اندھے ہیں کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں. یعنی انہوں نے منافقت کی وجہ سے ایسی صفت اپنے اندر پیدا کر لی ہے کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں. اور فرمایا دوسری مثال دے کر او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک. اب یہ ایسی اصطلاح ہے قرآن پاک کی، بس اس کو سمجھتے چلیے مثال سمجھ کر کے، بس اس کی زیادہ تفصیل میں بھی کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں بالکل کلیئر طریقے سے سمجھانے کی کوشش سمجھا رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مثال دے دے کر کے سمجھا رہا ہے ان کا حال کیا ہے. آگ جلائی روشن کی، اللہ نے کی آگ کو بجھا دیا، بالکل اندھیرے میں پڑ گئے، انہیں کچھ بھی پھر دکھائی نہیں دیتا. اب دوسری مثال کیا دیا اللہ نے فرمایا یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک. آسمان سے اترتا پانی کو اللہ نے مثال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم سے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے مدینہ شریف. جب تشریف لائے گویا اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرما دیا جو خدا کی رحمت بن کر کے آیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان منافقین کو فائدہ بھی حاصل ہوا. جنگ میں گئے، مال غنیمت ملی، چاروں طرف عزت ملنے لگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ ساتھ جو رحمتیں نے مل رہی تھی اس میں حضور کے ساتھ ایک قانون اور تھا کہ گڑبڑ سڑبڑ کرنے پر سزائیں بھی سنائی جا رہی تھی. جھوٹ بولنے پر سزا، نماز نہ پڑھنے پر سزا، نفاق پر سزا. تو یہ جو سزا تھی ان کو جو ہے اس میں کیا لگ رہی تھی؟ یہ اندھیرا ہے. یعنی حضور کی آمد سے انہیں فائدہ لگا. مگر جب حضور نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو بیان کیے اور نہ پڑھنے والوں کو سزائیں سنائی تو ان کو منافقین کو لگنے لگا کہ یار یہ تو بارش کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا، ہمارے لیے اندھیرا آ گیا. فیہ ظلمات ورعد وبرق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا کے جو قانون حضور نے سنائے یعنی بجلی کی طرح کڑک والے معلوم ہوتے. فرمایا یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے. یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سمجھاتے تو یہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے اور اس امید پر کہ کہیں ان کی یہ کڑک یعنی جو آواز ہے یہ کہیں یہ ہمارے دلوں میں اثر نہ کر جائے. جس طرح کڑک اور بجلی جب چمکتی ہے جس پر گرتی ہے وہ اس کے وجود کو مٹا دیا کرتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سمجھایا کرتے اور انہیں بتایا کرتے تو وہ حضور کی باتوں کو سن کر کے کانوں پہ انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں ان کی بات کی وجہ سے ہمارا اندر جو تبدیلی ہے، ہمارے اندر جو نفاق کی بیماریاں ہیں وہ جل نہ جائیں، وہ ختم نہ ہو جائیں اور ہم کہیں مر نہ جائیں ان کی باتوں کو سن کر کے۔ یجعلون اصابعہم مطلب وہ اپنی انگلیاں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ اس میں رعد جو ہے اور برق سے بنا براق، برق کہتے ہیں بہت زبردست قسم کی بجلی کو، جس کی رفتار اور جس کی تیزی کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے برق سے بنا براق نہایت تیز بجلی والی چیز۔ براق کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی آنکھ میں بھی اتنی تیز روشنی نہیں ہے دیکھنے کی جتنی تیز براق جاتا تھا۔ رات ایک فرشتے کا نام ہے، یہ رات ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے معمور کیا ہے، یعنی بادلوں پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہونا ہے کٹنی میں، اور بادل کہاں پر ہے؟ جبل پور میں، اور بارش کہاں ہونا ہے؟ کٹنی میں ہونا ہے، ناگپور میں ہونا ہے، چھندواڑہ میں ہونا ہے، کسی اور دوسری جگہ پر ہونا ہے، اور بادل ہیں کہاں پر؟ جبل پور میں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ رات فرشتہ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کے ہانکنے کی آواز سے کڑک پیدا ہوتی، اور جب وہ ہانکتا ہے تو بادلوں کو کوڑا مارتا ہے۔ ایک آگ کا شعلہ والا کوڑا اس کے پاس ہوتا ہے جس سے وہ کس کو مارتا ہے؟ بادلوں کو ہانکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ بادل اسی کی وجہ سے بڑی تیزی سے بھاگتے، دیکھا ہوگا آپ نے، بادل ادھر سے ادھر بھاگتا جاتا، بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے وہ جو رات فرشتہ ہے وہ بادلوں کو ہانک کر کے مقررہ جگہ پر لے جانے کا کام کرتا ہے، اور جب اس پر شعلہ والا آگ سے، یعنی ایک بجلی والا کوڑا جو اللہ کی طرف سے اسے دیا گیا ہے، جب وہ بجلی والا کوڑا اس کیا نام سے بادل پر برساتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کڑک پیدا ہوتی ہے، جو بجلی چمکتی ایک دم سے، بجلی کچھ نہیں ہے، وہ اس کا کوڑے کی مار ہے جو کس پر پڑتی ہے؟ بادل پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رعد کیا چیز ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا رعد ایک فرشتہ، رعد کا معنی ہوتا ہے کڑک۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں پر معمور فرمایا، یعنی مقرر کیا ہے ادھر سے ادھر ہانکنے لے جانے کے لیے، اللہ نے اسے مقرر کیا ہے، اور جب وہ ہانکتا ہے تو ایک بجلی کڑکتی ہے کیونکہ اس پر وہ کوڑا برسایا کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور جب وہ مارتا ہے کیا نام سے کوڑا برساتا ہے بادل پر تو بجلی کڑکتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو اس سے اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا جب بجلی تڑکے تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ جب وہ کوڑا پڑتا ہے تو کوڑا پڑنے کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے خدا کی حمد میں، وہ کوڑے کی آواز ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہی کوڑے کی آواز سبحان اللہ کی شکل میں نکلتی ہے، اور ہم اور آپ کو کیا دکھتی ہے؟ وہ بجلی کی شکل میں دکھتی ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا جب بجلی تڑپے تو تم بھی کیا پڑھو؟ تاکہ فرشتوں کے اس رعد فرشتے کے تسبیح کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی تسبیح ہو جائے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ خدا کی حمد کے ساتھ خدا کی تسبیح بیان فرماتا ہے، یعنی وہ خدا کی حمد کرتا ہوا بجلی وہ کیا نام سے اس کو بادل کو ہکالتا ہے، جس کی وجہ سے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مگر ہم اور آپ کو بجلی دکھتی ہے۔ اس کا بس یہی کام ہے، یہاں سے وہاں بادلوں کو کھینچ کر کے لے جانا۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ منافقین کا جو حال تھا
دو قسم کے منافقین تھے. ایک منافقین تو وہ کہ دل میں بالکل پکے کافر تھے, کٹر, صرف اسلام کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لیا تھا. ایک اس قسم کے کافر تھے, کٹر کافر, اوپر سے صرف انہوں نے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تاکہ مسلمانوں کے بیچ میں گھس کر رہیں. اور دوسرے جو منافقین تھے انہوں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا, یعنی ان کا نیت یہ تو نہیں تھی اتنی زیادہ کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو برباد کر دیں. ان کی نیت کیا تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے شامل ہو جائیں اور مال غنیمت اور دنیا کمائیں. جنگ ہوگی جیتیں گے, جنگ میں پیچھے پیچھے کٹ ماریں گے, لیکن جب مسلمان جنگ جیتیں گے تو جب حصہ لگے گا تو ہمارا بھی حصہ لگے گا مال کے لیے. دونوں طرح کے کافر ہیں, دونوں سوچ رکھنے والے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کافر تھے. اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا آگے, بات ہو رہی ہے کن کی؟ منافقین کی, مگر اب نے کیا فرمایا, واللہ محیط بالکافرین, اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے, واللہ محیط بالمنافقین, یہ نہیں فرمایا رب نے کہ اللہ منافقین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک منافق بھی کافر ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کافر فرمایا ان کے لیے, کیونکہ جب بیان کن کا چل رہا ہے؟ منافقین کا چل رہا, تو کافرین کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ وہاں بیان ہو گیا ان الذین کفروا سواء علیہم, وہاں کافروں کا بیان تھا تو وہاں لفظ کافر آیا بھی. یہاں منافقین کا بیان ہے, مگر اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ منافقین بھی کافر ہیں, اور منافقین والی سوچ رکھنے والے بھی کافر ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین, منافقین نہیں فرمایا. یکاد البرق یخطف ابصارہم, یکاد البرق یخطف ابصارہم, بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ, جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے. یہ بھی ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا, یوں سمجھو حضور ایک نور بن کر کے تشریف لائے. حضور کو دیکھا تو ان کے ساتھ چلنے لگے, اور جب بلائیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانی آئیں, جس کو قرآن نے اندھیرا کہا, تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے وہیں پر. حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے مال غنیمت کی لالچ سے, دولت کی لالچ سے, مگر جب مسلمانوں پر بلائیں آئیں, دشمنوں نے حملے کیے, مسلمان گھائل ہوئے, تو یہ جو ہے جیسے جس طرح اندھیرا آ گیا ہو تو ایک دم سے دبک کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کلما اضاء لهم, جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے. حضور کے ساتھ جب مال غنیمت ملا تو حضور کے ساتھ خوب چلے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, اور جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے. جب حضور پر ظلم ہوا, حضور پر پریشانیاں آئیں, صحابہ کرام پریشان ہوئے, صحابہ کرام کو زخم لگے, صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں آئیں, تب یہ کیا ہوا؟ یہ اس کو ظلم یعنی اندھیرا سمجھ کر کے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو ان کے آنکھوں کا نور لے جاتا اور ان کے دل و دماغ سے باتیں ختم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ بے شک ہر ممکن شے پر قادر ہے. یہاں پر مکمل طریقے سے بھی 2 رکوع ہو گئی. یہاں پر ایک رکوع سے مکمل ایک رکوع پوری ہو گئی جس میں منافقین کا پورا بیان یہاں پر ہوا. اور اس کی تفسیر میں دیکھیں آپ تو ایک ایک حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے سامنے ان کی حرکتوں کو بیان کر دیا. یہ ہے, مگر یہ سب کو دیکھ کر کے بھی حضور نظر انداز کرتے رہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ابتدائی اسلام تھا. اگر حضور ان ظاہر کلمہ پڑھنے والوں کی بھی دھر پکڑتے کرتے اور گردنیں اڑانے لگتے تو دشمنوں کو موقع مل جاتا کہنے کا کہ اچھا ہوا اب تو یہ آپس بھی لڑ رہے ہیں, آپس ہی میں مار کاٹ مچائے ہوئے ہیں. اندر سے طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تمام حرکتوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے رہے یہاں تک رب کا حکم آیا. اور جب حضور کو اللہ کا حکم آیا تو ایک دن وہ آیا کہ حضور نے مسجد نبوی سے ان منافقین کو نام لے کر کے نکال دیا.
جب اسلام بالکل مضبوط ہو گیا، چاروں طرف مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان کے منافقین کے نفاق بالکل کھلم کھلا بالکل سامنے آنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا اب انہیں بے نقاب کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے انہیں بے نقاب کیا اور ڈائریکٹ مسجد نبوی سے انہیں نام لے لے کر ہزاروں کے مذہب میں باہر کر دیا۔ اور جب وہ باہر ہو گئے تو اتنے ڈھٹائی والے تھے کہ انہوں نے جا کر کے دوسرے محلے میں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نکال دیا حضور نے، پھر بھی حاضر ہوئے، چل کر قدم رکھ دیجئے وغیرہ وغیرہ، اس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان منافقین کے شروں سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ مر گئے مگر اپنی اولاد چھوڑ گئے ہیں، بالکل انہی کے نظریات رکھنے والے، انہی کی سوچ و فکر رکھنے والے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اس دور میں وہ کرتے رہے، آج ان کی اولاد ان سے ایک قدم آگے ہی چل رہی ہے، پیچھے نہیں ہے۔ اس دور میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو زیادہ الٹا سیدھا نہیں بولتے، وہ ڈائریکٹ حضور پر حملہ کرتے کہ حضور یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ مگر آج کا یہ منافق وہابی اتنا بدتر ہے کہ حضور کو تو کہتا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اولیاء کرام کو بھی الٹا سیدھا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں تک ان کا مکمل بیان ہو چکا۔ اب آگے جو رکوع شروع ہوگی اس میں ایک الگ ٹاپک پر، الگ موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو ایمان اور عقیدگی میں پختگی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔